اختتامی مجلس ہے اور قرآن کریم کا آخری پارہ عما یتساءلون یعنی 30ویں پارے کی تفسیر کا بیان ہوگا۔ اس سپارے کی پہلی سورت سورۃ النبا ہے۔ نبا بڑی خبر کو کہا جاتا ہے، عظیم الشان خبر کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مذاق اس انداز پر اڑاتے، کہتے کہ تم نے کبھی بڑی خبر سنی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اور قرآن کریم کو بھی وہ بڑی خبر کہتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو رہا ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، انہیں عن قریب پتہ چل جائے گا کہ بڑی خبر کیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں دلائل سنو، میں اتنی بڑی طاقت و قوت والا ہوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ دلائل چل رہے ہیں قرآن کریم کے اللہ کی طاقت اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے میں نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو کیلے بنایا، تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے آرام کی چیز بنایا، رات کو قسم کے کھڑے کر دیے، اور اس کے اندر سورج کو میں نے دہکتا ہوا چراغ بنا دیا، اور آسمانوں سے میں نے موسلا دھار بارش برسا دی۔ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اب نیچے زمین کی طرف اللہ متوجہ ہوئے کہ زمین سے میں نے دانے اور باغات اگا دیے، اور پھر یاد رکھو ان یوم الفصل کان میقاتا، جس طرح ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور اپنے موسم کے اندر وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے، اسی طریقے پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انسان کا موسم یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن، وہ اس انسان کے زندہ ہونے کا موسم ہوگا، اور اس موسم کے اندر آسمان سے بارش برسے گی اور یہ انسان زمین سے نکل کر کے باہر آ جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو سرکش لوگ ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل متقی لوگوں کے لیے جنت کے اندر نعمتیں اللہ نے تیار فرما رکھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب انہیں مشرکین کو اور کفار کو عذاب سامنے نظر آنے لگ جائے گا اور وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، تو اسی عالم میں انہیں ایک منظر ان کے سامنے آئے گا، اور وہ منظر یہ ہوگا کہ اللہ جانوروں کو بھی زندہ کریں گے، اور کسی ایک جانور نے دوسرے جانور پر جو زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، اللہ اسے بدلہ دلوائیں گے، اور چونکہ جانور کی حیات باقی نہیں رکھی جائے گی، اس بنا پر بدلہ دلوانے کے بعد انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرما دیں گے، اور اس سے کہیں گے کہ تم سینگ مار کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ وہ سینگ مار کے اپنا بدلہ لے گی، پھر اللہ دونوں کو مٹی کر دیں گے۔ اس طرح سے ان جانوروں کو مٹی کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو کافر جب اس منظر کو دیکھیں گے، ادھر دوزخ کی ہولناکی نظر آ رہی ہوگی اور ادھر ان جانوروں کی انتہا نظر آ رہی ہوگی، تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی ان جانوروں کی طرح سے مٹی ہو کر کے ختم ہو جاتے اور ہمیں یہ زندگی دوبارہ نہ مل سکتی۔ اس کے بعد دوسری سورت سورۃ النازعات ہے۔ اس سورت کے اندر بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موضوع ہے، لیکن انداز بدل گیا۔ ابتدا کے اندر ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جو انسان کی روح قبض کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جس دن پہلا نفخہ پھونکا جائے گا جو کہ ہلا ڈالنے والا ہوگا، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرا سور پھونکا جائے گا، دل اس دن دہلنے لگ جائیں گے، نگاہیں جھک جائیں گی، اور یہ کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ ہم اگر قبروں میں ڈال دیے گئے اور پھر بوسیدہ ہڈیاں بن کر کے رہ گئے، کیا پھر بھی ہماری زندگی ہوگی؟ اگر پھر دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا گیا تو ہم بڑے خسارے والے ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، ایک جھڑکی دی جائے گی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک دفعہ کن کہا جائے گا تو تم سارے کے سارے وجود میں آ جاؤ گے، کھلے میدان کے اندر میرے پاس موجود ہوگے۔ پھر اللہ نے تاریخی دلائل پیش کی ہے، اس بات پر تاریخی دلائل کو پیش فرمایا ہے، اور وہ اس اندرا ہے فرعون نام کا، جس کے پاس اقتدار تھا، مال تھا، حکومت تھی،
اور فوج تھی، بڑی طاقت اور قوت والا تھا، اس کے بالمقابل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا جو ایک بے نوا اور وسائل سے محروم انسان تھے، جن کے پاس پہننے کو لباس میسر نہیں تھا اور سوار ہونے کے لیے سواری میسر نہیں تھی، انتہائی بے وسائل انسان۔ لیکن جب وہ اس کے دربار میں جا کر کے کھڑے ہوئے، اللہ کی بات انہوں نے کی اور اس نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا، تو اللہ نے اتنے بڑے ظالم بادشاہ کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کا سارے کا سارا اقتدار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے رب، کیا وہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، بتاؤ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل تھا؟ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے اس کی رات کو نکالا ہے اور اس رات کو پھیلایا ہے اور اس کی روشنی کو اللہ نے نکالا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے اللہ نے پانی نکالا، زمین سے اللہ نے چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اللہ نے اس کے اندر ٹھوک دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے یہ کھیت اور یہ فصلیں اللہ نے اگا ڈالی ہیں۔ اور پھر یاد رکھو جب بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور بڑا ہنگامہ کہہ کر قیامت کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، پھر صورتحال یہ ہوگی کہ انسان کو اپنی محنت یاد آنے لگ جائے گی۔ وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم سامنے آ جائے گی، سرکشوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمانبرداروں کے لیے فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت ان کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب بھی آئے گی تمہیں ایسا محسوس ہوگا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ سمجھیں گے کہ ایک صبح ہم نے دنیا میں گزاری ہوگی یا ایک شام ہم نے دنیا میں گزاری ہے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی قیامت آئے گی وہ جلدی ہی سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طرف تو اہل قرآن کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، جو قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے اور قرآن کریم کو یاد کرنے والے، ان کی اہمیت کو ایک واقعے کی شکل کے اندر ذکر فرمایا ہے، پھر قرآن کریم کی حیثیت کو بیان کیا ہے، اور پھر اس انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کو نئے پیرائے اور نئے اسلوب کے اندر بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے اگر علیحدہ وقت نکال لیں آپ تو ہم آپ کی دعوت کو سن لیں گے، آپ کی بات کو سن لیں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر یہ متوجہ ہو گئے تو یہ بھی اسلام میں آ جائیں گے اور ان کے ماتحت بھی اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ تو عوام الناس کے دین میں داخل ہونے کے جذبے کے تحت اللہ کے نبی نے ان کے لیے وقت نکال لیا۔ جب ان کے لیے وقت نکالا، ان سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک حافظ صاحب ایک نابینا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خالہ زاد بھائی تھے، وہ آ گئے، نابینا تھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی ان کو لانے لے جانے والا بھی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں کیا صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی صنادید قریش سے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں قرآن سمجھا رہے ہیں کہ اتنے میں یہ صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا محمد علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرما رکھا ہے مجھے بھی ذرا سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اسے تھوڑا ٹھہر جانا چاہیے تھا، یہ کافر لوگ ہیں، انہیں میں مسلمان کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ صبر کر لیتا، اس وقت آ کر اس نے مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، منہ بسور لیا اور رخ پھیر لیا اس وجہ سے کہ ایک نابینا آ گیا۔ آپ کیا جانیں کہ یہ نابینا تو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو استغنا کرے آپ اس کے پیچھے قرآن کو لے کر کے پھر رہے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے وہ اما من جاءک یسعی، جو خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، وہو یخشی فانت عنہ تلاہا، وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے اور آپ اسے روگردانی کر رہے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، سن لیجئے یہ قرآن کریم نصیحت ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں،
یہاں مالدار اور غریب کی کوئی تفریق نہیں. من شاء ذکرہ، جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آ کر کے اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر لے. اس کو دیکھ کر کے میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ میریٹ کے اندر اور کہیں پی سی کے اندر اور کہیں کسی اور بڑے مقام پر اگر قرآن کی تفسیر کا درس ہو تو وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر وہاں پہنچ جائیں. کیونکہ آج کل کے مفسرین ماشاءاللہ داڑھی تو ان کی ہوتی نہیں، مونچھوں کو تاؤ دے کر ہی وہاں پہنچیں گے، وہاں تو پہنچ جائیں گے. لیکن اگر کہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر، اتحاد ٹاؤن کے اندر، اورنگی کے اندر آپ قرآن کریم کا کوئی بیان رکھ دیجئے، کبھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کہیں گے کہ صاحب یہ ہمارے ایٹیچیوڈ کے مطابق نہیں ہیں، وہ لوگ ہمارے ایٹیچیوڈ کے مطابق ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، قرآن کی بیان کرنے کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی. غریبوں کا بھی وہی قرآن ہے، امیروں کا بھی وہی قرآن ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. سنیے یہ قرآن کریم نصیحت کی بات ہے، جو چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. انسان کو سوچنا چاہیے کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی تھی. اب پیدائش کے انداز پہ غور کر کے اللہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے انداز پر غور کرنا سکھا رہے ہیں. اس لیے کہ انسان کو اعتراض یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد میری ہڈیاں بکھر جائیں گی، میرا گوشت پیوند زمین ہو جائے گا، میرے ذرات بکھر جائیں گے، پھر انہیں اکٹھا کون کرے گا اور جمع کر کے انسان کی شکل کون دے گا. اللہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنی پہلی پیدائش کو دیکھ لو. من نطفۃ خلقہ، تجھے نطفے سے بنایا. پھر یہ نطفہ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت نے اسے بھی ذکر فرمایا ہے. انا صببنا الماء صبا. اپنے کھانے کو دیکھو، آسمان سے پانی برسا، زمین کو پھاڑا گیا اور دانے اور غلے نکلے اور وہ تم نے کھائے، اور کھانے کے بعد خوراک بنی اور اس کے بعد نطفہ بنا. اس نطفے سے تجھے بنایا ہے. پہلے بھی تیرے بکھرے ہوئے ذرات کو پانی کی لہروں سے ہم نے نکالا تھا اور ہوا سے ہم نے نکالا تھا، زمین کی گہرائیوں سے ہم نے نکالا تھا، سورج کی کرنوں سے ہم نے نکالا تھا. اگر دوبارہ تیرے ذرات بکھریں گے جس طرح اللہ نے پہلے تجھے پیدا کر دیا تھا، وہ اللہ دوبارہ بھی تجھے پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ فرماتے من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ. پھر اللہ فرماتے ذرا غور تو کرو، ماں کے پیٹ کے اندر تو تیار ہوا، تیرے نکلنے کا کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں سے تجھے نکالا جا سکے. ثم السبیل یسرہ. اللہ فرماتے تیرے نکلنے کا راستہ بھی میں نے آسان کر دیا. زچہ اور بچہ دونوں کی موت کا مسئلہ اور دونوں کی زندگی کا مسئلہ ہو کر کے رہ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دونوں کو زندہ سلامت بچاتا ہوں اور ایسی جگہ سے نکال کے لاتا ہوں جہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ثم اماتہ فاقبرہ. پھر تمہیں مارتے ہیں، پھر قبر میں ڈالتے ہیں. ثم اذا شاء انشرہ. اللہ فرماتے جب ہم چاہیں گے پھر کھڑا کر لیں گے. پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن خیر اور شر کے علم برداروں کی دو الگ الگ جماعتوں کا تذکرہ فرمایا. شر والے جہنم کے اندر جائیں گے اور خیر والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہوگی. اس کے بعد سورۃ التکویر ہے، اذا الشمس کوورت. اس سورت کے اندر بھی اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے موضوع کو بیان کیا اور قرآن کریم کے محفوظ ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت سے لے کر سرکار کالی کملی والے تک منتقل ہونے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے. اس سورت کے اندر بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موضوع بھی موجود ہے، قیامت کی منظر کشی بھی اس کے اندر موجود ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ انسان تیرے ایک ایک عمل سے میں واقف ہوں، میرے بندوں نے، میرے فرشتوں نے تیرے اعمال کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اور یاد رکھو کہ پھر وہی دو جماعتیں بن رہی ہیں، ایک اشرار کی جماعت ہے، ایک اخیار کی جماعت ہے، ایک فجار کی جماعت ہے، ایک ابرار کی جماعت ہے. دونوں کی الگ الگ تقسیم ہوگی اور دونوں کا الگ الگ نتیجہ نکلے گا. اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین. تم کیا جانو کہ وہ قیامت کے دن کیسا ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یاد رکھیے کہ اس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا. والامر یومئذ للہ. ساری حکمرانی اکیلے اللہ کے نام پر منتقل ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد سورۃ التطفیف ہے. تطفیف مطففین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے حق کو کم کرنے والے ہوں اور اپنے حق کو پورا پورا وصول کرنے والے ہوں. دراصل یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ترازو میں تولنے کے لیے. تولتے وقت جو شخص کم تولتا ہو اسے مطفف کہا جاتا ہے. اور پھر اس مفہوم کے اندر ان سب کو لے لیا جاتا ہے جو اپنا حق تو پورا پورا وصول کرے اور دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہ ہو، دوسرے کا حق مارنے والا ہو. لہذا ملازم اگر دفتر کے اندر پورا وقت نہیں دیتا تو وہ بھی مطفف کہلاتا ہے، اور تاجر
اگر گاہک کو صحیح چیز مہیا نہیں کرتا تو وہ بھی مطفف کہلاتا ہے، اور مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور اللہ کے احکام کو توڑتا ہے تو وہ بھی مطفف کہلائے گا۔ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، ایسے مطففین جو اپنے حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تطفیف کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ احتساب کے دن کا تصور نہ ہونا ہے، قیامت کا تصور نہ ہونا ہے۔ اگر ان بیماریوں اور خرابیوں کو دور کرنا ہے تو لوگوں کے اندر قیامت کا تصور اجاگر کر دیجئے، یہ بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے خیر اور شر کی دونوں جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اشرار اور فجار کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن انہیں سجین کے اندر ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر ان کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے منکر ہوں گے۔ اور قیامت کا منکر کون ہوا کرتا ہے؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کا انکار وہ کیا کرتا ہے جو انتہا پسند ہو۔ معتدی، اعتدا یعتدی کے معنی عربی زبان میں حد سے تجاوز کر جانے کے ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والا ہی انتہا پسند کہلاتا ہے۔ لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کریم کا انکار کرے، قرآن حقائق سے پہلو تہی اختیار کرے، وہ انتہا پسند بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ہماری آیتیں اسے سنائی جائے تو کہتا پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو جہنم میں ڈال دیا گیا، پھر ابرار اور نیکوکار لوگ جو ہیں ان لوگوں کے لیے نعمتیں اللہ نے تیار فرما رکھی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے رب فرما رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ دنیا دار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا استہزاء و تمسخر کرتے ہیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسحریوں پر ایمان والے جنت کے اندر بڑے مزے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ان بے ایمانوں کافروں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے اچھا تم بھی بڑے دنیا کے اندر بڑے بنے پھرتے تھے، جیسے تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو حق پہنچے گا وہاں مذاق اڑانے کا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر کسی کو وسائل نہ ملے اور دنیا کی عیش و عشرت نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے، عارضی بات ہے۔ کل قیامت کا اصل مسئلہ ہے کہ دائمی طور پر کون وسائل سے مالا مال ہوتا ہے اور کون وسائل سے محروم ہوتا ہے، تو وہاں ان کا مذاق اڑے گا۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں کافروں کو تو ان کی بدعملی کی سزا مل کے رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا ہے سزا دے، سزا بھی برابر کی ملے گی۔ پھر سورۃ الانشقاق ہے، اس کا بھی تقریباً وہی مضمون ہے، قیامت کی منظر کشی اللہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین پھیل جائے گی اور زمین کے اندر جو کچھ ہوگا نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور مشقت اٹھاتے ہوئے جانا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر اللہ نے مشقت رکھی ہوئی ہے، اگر نیکی کرے گا تو نیکی کے لیے بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور اگر برائی اور گناہ کرے گا تو اس کے لیے بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جیسے تمہیں زخم لگتے ہیں کافروں کو بھی زخم لگتے ہیں، تمہیں درد ہوتا ہے تو کافروں کو بھی درد ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے ثواب کی امید ہے جبکہ ان کافروں بے ایمانوں کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہر صورت تکلیف تو ہر ایک نے اٹھانی ہے، لیکن ایمان والے کی تکلیف اسے جنت کے قریب کرتی چلی جاتی ہے اور بے ایمان کی تکلیف اسے جہنم کے قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، پھر قسمیں کھا کر کے قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ انہیں محنت مشقت تو کرنی پڑے گی، لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں ایک دوسری حالت بدلتی ہوئی سے تمہیں پالا پڑتا رہے گا، واسطہ پڑتا رہے گا، پھر آخر تم لوگ ایمان لانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو تم جھکنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ تم منکر ہو، قیامت کے منکر ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے انکار کو اور تمہاری بدعملی کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ ہاں ایمان والے اعمال صالحہ والے سے بچ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ البروج ہے، سورۃ البروج کے اندر اللہ رب العزت نے ہر دور کے پسے ہوئے اور مظلوم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا
دیا ہے۔ اور واقعہ ایک مختصر سا واقعہ سنا دوں۔ ایک نوجوان بادشاہ کے دربار کے اندر پلا بڑھا جوان ہوا، اس کی تربیت ہوئی، لیکن کسی اللہ والے سے ملا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے پر بادشاہ ناراض ہو گیا، بادشاہ نے اسے سولی پہ لٹکا کر کے قتل کرا دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو ساری قوم اس کی قربانی سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اس نے خندقیں کھدوا لی، آگ جلا دی، اور قوم کے ایک ایک آدمی کو اٹھا کر اور ایک ایک عورت کو اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈالتے چلے گئے اور انہیں مارتے چلے گئے۔ سارے ایمان والے آگ کے اندر جل کر کے راکھ ہو گئے، لیکن ایمان پر سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے رب نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو، میں قسمیں کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو میرے احکام کو مانتا ہوا مارا جائے وہ کامیاب ہے، اور میرے احکام کو توڑتا ہوا بچ جائے وہ ناکام ہے، اور جو میرے احکام کو پورا کرتا ہوا بچ جائے وہ کامیاب ہے، اور جو میرے احکام کو توڑتا ہوا مارا جائے وہ ناکام ہے۔ تو اللہ کے ہاں مرنا جینا کوئی بنیاد نہیں ہے، عزت و ذلت دنیا کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ کون اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے اور کون اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم سے اتنا سیکھا ہے کہ قرآن کی منہ شگافیاں تو کرتے رہیں، لیکن قرآن کے ایک بات بھی قرآن کی ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا قرآن کا بیان کرنا کل قیامت کے دن پکڑوا تو سکتا ہے، نجات کا باعث کبھی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، اگر نجات چاہیے تو اس قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو لشکروں کی خبر نہیں ملی ہے؟ فرعون اور قوم سمود، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اللہ نے ان پر بھی عذاب اتارا تھا، اور آپ کے مخالفین پر بھی اللہ عذاب اتار کر کے دکھائیں گے۔ سورۃ الطارق مکی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھلتے ہوئے پانی سے اس انسان کو ہم بناتے ہیں جو سینے اور کمر کی ہڈیوں سے نکل کر کے ظاہر ہوتا ہے، پورے جسم سے نکلتا ہے۔ سینے سے مراد سامنے کا حصہ اور کمر کی ہڈیوں سے مراد پچھلا حصہ ہے۔ گویا انسان کے پورے جسم سے نچوڑ کر قطرہ نکلتا ہے، اس قطرے سے آگے انسان بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان بارش برسانے والا، زمین پھٹنے والی، ان کی قسمیں کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کو اڑانے دو، تھوڑی انہیں مہلت دے دیجئے، ہم ان قریب ان کی گرفت اور پکڑ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے پڑھا کرتے تو فرمایا کرتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس آیت کو تم اپنے سجدے کے اندر کر لو۔ سبحان ربی الاعلیٰ اسی وجہ سے سجدے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اگر کسی حصے کو اللہ رب العزت اٹھانا چاہیں، منسوخ کرنا چاہیں تو نبی کو بھلا کر کے اور اسے منسوخ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آپ کا کام تو اتنا کہ جو قرآن آپ تک پہنچا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ، آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، اگر نصیحت کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، اور قرآن سے نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جو کہ اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہو، اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ لیکن ایسا انسان جو کہ شقی ہے، بدبخت ہے، ایسا انسان اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کا نام لے کر کے نماز پڑھی وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کے بارے میں نازل فرمائی، اور اس کے معنی یہ بنیں گے قد افلح من تزکا، جس نے زکوٰۃ ادا کی، صدقہ فطر کی، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ بہر صورت صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے اپنے وقت کے حساب سے، آپ حضرات اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا، اور نیکوکار اور بدکاروں کی نعمتیں اور ان کے عذاب دونوں کو اللہ نے بیان فرما دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ذرا اللہ کی قدرت کو اگر دیکھنا ہو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انہیں اونٹ کی طرف غور کرنا چاہیے کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کی طرف غور کریں کیسے اوپر بلند کیا گیا، پہاڑوں کی طرف غور کریں کیسے گاڑے گئے، زمین کی طرف غور کریں کیسے بچھائی گئی۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بڑی سزا دینے والے ہیں۔ یاد رکھیے جو نہیں مانتے، ان الینا ایابہم، انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، انہیں اپنا محاسبے کا دن یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن ایسا کڑا محاسبہ کریں گے جو بلا تفریق
اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ پھر سورۃ الفجر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ نے قسمیں کھا کر کے فرمایا ہے کہ یاد رکھو اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا اور بے ایمانوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکے گا۔ جب اللہ کا عذاب اترے گا تو انہیں پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد سے اللہ نے کیا کیا، قوم سمود سے اللہ نے کیا کیا، ارے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فاکثروا فیہ الفساد، ان لوگوں نے دنیا میں سرکشی کی تھی، فساد مچایا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تو بڑی گھات لگا کر کے ان مجرموں کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، اللہ فرماتے ہیں بندے کو اللہ رب العزت انسانی مزاج کو بیان کر رہے ہیں، انسانی فطرت کو بیان کر رہے ہیں کہ بندے کی طبیعت ایسی ہے کہ جب اسے مال مل جائے، پیسہ مل جائے، کوئی ذرا سا نفع کا سودا لگ گیا نا تو جناب بڑے خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کر دیا، جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ ہم سے راضی ہے جبھی تو ہمیں دے رہا ہے، اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے انسان کی صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں تو کہتا اللہ نے میرا بڑا انعام فرما دیا میرے اوپر، اور اگر رزق میں کچھ تنگی کر دیں کہتا ربی اہانن، اللہ نے مجھے بڑا رسوا کر دیا۔ حالانکہ نہ مال کم ہونا ناکامی کی دلیل ہے اور نہ مال کا زیادہ ہونا کامیابی کی دلیل ہے۔ مال زیادہ اللہ کا حکم پورا کیا تو کامیاب، مال زیادہ اللہ کا حکم توڑا تو ناکام، مال تھوڑا اللہ کا حکم پورا کیا تو کامیاب، اور مال تھوڑا اللہ کا حکم توڑا تو ناکام و نامراد۔ تو پیسے اور مال کی کمی زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عمل ہے، اصل میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خدمت خلق کے کام کرنے چاہیے، یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے، غریبوں کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اور تم لوگوں میں اصل میں مال کی جو محبت پائی جاتی ہے، اس حب مال نے ساری تباہیاں پھیلا رکھی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جب زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا، فرشتے صفیں باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ انصاف پر آ جائیں گے اور جہنم کو گھسیٹ کر لے آیا جائے گا، پھر انسان کو یاد آئے گا اور پھر انسان نصیحت پکڑنی شروع کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، قرآن کہتا اس وقت کی نصیحت اس کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسی سزا اس دن کوئی نہیں دے سکے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسی بندھنیں بھی کوئی نہیں باندھ سکے گا، اللہ جیسی ہتھکڑیاں لگائیں گے اور مجرموں کو جس طرح باندھا جائے گا کوئی نہیں باندھ سکے گا۔ اور دوسری طرف ایمان والوں سے کہا جائے گا ایتھا النفس المطمئنہ، ارے اطمینان والو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چلیے، خوشی کے ساتھ چلیے، رب بھی تم سے راضی، تم رب سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جاؤ میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں اور اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ سورۃ البلد کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ انسان محنت کا پتلا ہے، مشقت کا پتلا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر لو یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے محنت کر لو، محنت تو دونوں حالتوں میں کرنی پڑے گی۔ لہذا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے انعامات یاد دلائے اور انعامات یاد دلا کر اللہ نے خدمت خلق کی تعلیم دی کہ خدمت خلق کرنے والے، ایمان والے اور نیکی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو خدمت خلق کو سر انجام دینے والے ہیں، اور جو لوگ بائیں طرف والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر سورۃ الشمس ہے، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر اللہ نے کہا جس طرح یہ سارے حقائق برحق اور سچے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی سچی ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنی اصلاح کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے آپ کو تباہ کر دے گا وہ ناکام و نامراد ہو کر کے رہ جائے گا۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، قوم ثمود نے اپنے آپ کو تباہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے اپنا عذاب اس پر ڈال دیا اور ان لوگوں کو زمین کے برابر کر کے رکھ دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کسی کو سزا دینے میں نتیجے سے نہیں ڈرا کرتے کہ کیا بنے گا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل کے اندر اللہ نے محنت کے اختلاف کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی محنت کا انداز اور ہے اور کافروں کی محنت کا انداز اور ہے، لہذا کافروں کو سزا ملے گی، ایمان والوں کو جزا ملے گی۔ اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ نے مال خرچ کرنے کا بھی اس کے اندر تذکرہ فرمایا اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا
کہ ان کے پیش نظر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا عمل کیا کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے میں اس کو راضی کر کے چھوڑا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قسمیں کھا کر کے تسلی دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارا رب تم سے بیزار ہو گیا۔ قرآن نے قسمیں کھا کر کے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہم دن کی روشنی کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، جس طرح دن کے ساتھ روشنی کا جڑا رہنا ایک حقیقت ہے، اور جس طرح رات کے ساتھ اندھیرے کا جڑا رہنا ایک حقیقت ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے، اسی طریقے پر اللہ کا اپنے نبی کی حمایت کرنا بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے نہ بیزار ہوتا ہے اور نہ اپنے نبی کو چھوڑتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی ہم تو آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل اپنے رب سے پوچھ کر کے بتاؤ کہ میں جو بھی مانگوں گا مجھے ملے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یوں ہی فرما رہے ہیں کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں کہوں گا میرا اللہ میری پوری امت جہنم سے نکلنی چاہیے، تب جا کر کے راضی ہوں گا۔ میرے نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر اللہ کے نبی پر انعامات کا تذکرہ فرما کر کے اللہ نے حکم دیا کہ یتیم کی کفالت کیجئے اور سائل مانگنے والوں کی مدد کیجئے اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعباء نبوت کی جو مشقتیں تھیں ان کو ہٹانے اور ان کے اندر اللہ نے آسانی پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس میں ایک جملہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل اللہ سے پوچھ کر کے بتائیے کہ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، جبریل نے آ کر کے بتایا کہ رب کائنات یوں فرما رہے ہیں کہ یا محمد اینما ذکرت ذکرت معی، آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا، کلمہ شہادت میں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا، اقامت میں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اینما ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بڑا بلند کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب محنت و مشقت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ پھر اللہ نے سورۃ التین کے اندر قسمیں کھا کر کے بتایا کہ اللہ نے انسان کو کائنات کی خوبصورت ترین شکل دے کر کے پیدا فرمایا ہے، لہذا اللہ کی تخلیق خوبصورت تخلیق ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ کے احکام کو توڑیں گے وہ اس خوبصورت شکل و صورت میں ہوتے ہوئے بھی ناکام و نامراد ہو جائیں گے، اور ایمان والے کامیاب و کامران ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر جو مکی صورت ہے اور اس کی ابتدا میں وہ 5 آیتیں ہیں جو قرآنی وحی کی سب سے پہلی آیتیں ہیں وہ بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلی وحی کے اندر اللہ رب العزت نے قرآنی نصاب تعلیم کو بھی بیان کر دیا اور قرآنی نصاب تعلیم کے مقاصد کو بھی بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ قرآنی نصاب تعلیم کیا ہے، رب کی پہچان کر لیجئے اور اپنی پہچان کر لیجئے اور مجہولات کو معلومات کے اندر تبدیل کر دیجئے، یہی پورے کا پورا خلاصہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب انسان کو پیسہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ابو جہل نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے روکا اور کہا کہ میں ٹھوکر مار کر ان کے سر پہ ٹھوکر مار کے ان کو اٹھا دوں گا، لیکن جب آگے بڑھا تو پیچھے ہٹ کے بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا پیچھے کیوں بھاگے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے تو ایسے جانور نظر آ رہے تھے کہ اگر میں پاؤں آگے بڑھاتا تو میری ٹانگیں توڑ کر کے رکھ دیتے، اس بنا پر میں پیچھے لوٹ کر کے بھاگ آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ذرا قدم تو آگے بڑھاتا، میرے رب کے زبانیاں آتے اور اس کے ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتے اگر وہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے بڑا ناز ہے کہ میرے دوست احباب ہیں اور میرے حمایتی موجود ہیں، لا تو اپنے حمایتیوں کو بلا کر کے لا سند الزبانیہ، اللہ فرماتے میں بھی جہنم کی
فرشتوں کو بلا لوں گا اور تجھے پکڑواؤں گا اور تیری گناہگار پیشانی کو پکڑ کر تجھے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اے نبی آپ ان کی باتوں میں کبھی نہ آئیے گا اور آپ تو سجدہ کرتے رہیے اور اللہ کا قرب اختیار کرتے رہیے گا۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن میں 1000 سے زیادہ عبادت کا جو ثواب مل جاتا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت کہاں سے آئی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس لیے آئی کہ اللہ نے اس رات میں قرآن اتارا ہے، تو قرآن کی برکتیں رات کے اندر ظاہر ہو گئی، قرآن کی برکتیں مہینے کے اندر ظاہر ہو گئی۔ ارے اللہ کے بندو، تمہارے سینے میں اگر قرآن آئے گا تو اس میں برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ انسان میں جب قرآن آئے گا اللہ کی قسم اس انسان کے اندر بھی برکتیں اور رحمتیں آئے گی، اور یہی لیلۃ القدر کا پیغام ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور کافروں کا بتایا ہے کہ اسلام کی مخالفت کے اندر پوری دنیا کفر متحد ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کفر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اسلام کی اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکات ادا کی جائے، اور پھر وہی جماعتیں، دو جماعتیں، شر البریہ خیر البریہ، بدترین خلائق کافر بے ایمان ہیں اور بہترین خلائق ایمان والے ہیں، جن کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی منزل تشریف فرمائی، اور آخر کے اندر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ذرہ برابر بھی تیرے عمل کا کوئی ذرہ بھی اگر ہوگا، کائنات کی فضاؤں میں بکھرا ہوا ہوگا، میں اسے بھی نکال کے لے آؤں گا، اگر اچھا ہوگا تو بدلہ جزا ملے گی اور اگر برا ہوگا تو اس کی سزا بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ذرہ برابر بھی عمل پر بھی تجھے نہیں چھوڑا جائے گا اور وہاں معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے تیاری پوری دنیا کے اندر کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ نے مجاہدین کی سواریوں کی تفصیل دکھائی ہے۔ ارے جس کی سواریوں کی رب تفصیل آ رہا ہو اور تمدن اور مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح گھوڑے دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور جو گرد و غبار اڑا کرتے ہیں، جس طرح یہ سارے حقائق موجود ہیں، اسی طریقے پر یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اپنے رب کی ناشکری کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، اور اس انسان کے اندر خود کے مال کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جب مال آ جاتا ہے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس نے غور نہیں کیا جب قبریں کھریدی جائیں گی اور سینوں کے پھیر نکالے جائیں گے تیرے رب کو ان سب کی خبر ہوگی۔ سورۃ القاریہ کے اندر قیامت کی منظر کشی اور اہل ایمان کی نجات اور اہل کفر کی ناکامی کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ مال جمع کرنے والوں کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن مال جمع کرنے کی حالت میں دیکھنا چاہیے، تو کل قیامت کے دن صورت حال آنے والی ہے، اس کی دنیا کے اندر تیاری کر لیں۔ ہر نعمت کے بارے میں دنیا کے اندر قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ سورۃ العصر ہے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ پوری انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ آج ان لوگوں میں 4 باتیں پائی جائیں، ایمان والے ہوں، اعمال صالحہ والے ہوں، اور حق پر ڈٹے رہنے والے ہوں، اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنے والے ہوں۔ جن میں 4 باتیں وہ کامیاب ہیں، جن میں یہ 4 باتیں نہیں وہ ناکام و نامراد ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا والعصر زمانے کو دیکھ لو، فرعون حامان امیہ بن کعب کو دیکھ لو، اور دوسری طرف امیہ بن خلف کو دیکھ لو، اور دوسری طرف محمد علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو، ابراہیم اور نوح کو دیکھ لو۔ ان میں 4 باتیں بھی کامیاب ہو گئے اور دوسروں میں 4 باتیں نہیں تھی، ناکام و نامراد ہو کر کے رہ گئے۔ پھر قرآن کریم نے طعنہ زنی کرنے والے اور مال کی محبت کے اندر مبتلا ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے، جو مال کمائے بھی ناجائز طریقے پر اور خرچ بھی ناجائز طریقے پر کرے، ایسے انسان کو قرآن ناپسند کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل مکی سورت ہے، اور اس کے اندر اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر جب تک اللہ کے دین کا نام لینے والا کوئی ایک بھی موجود رہے تو اللہ براہ راست اپنی مدد نہیں اتارا کرتے، ان بندوں کو آگے کر کے ان کی مدد کر کے اللہ ایمان والوں کو کامیاب کیا کرتے ہیں۔ یہ بدر کے اندر اللہ نے یہ نظارہ دکھایا، اور پھر جب دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہ جائے
اور سارے ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو جائیں، جس طریقے پر عبد المطلب نے کہا تھا ان للبیت رب یحمی، خانہ کعبہ کا رب اسے خود بچا لے گا، ہم نہیں بچا سکتے۔ جب وہ دستبردار ہو گئے تو اللہ نے کہا لو میں تمہیں بچا کر کے دکھاتا ہوں۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیج دیے جنہوں نے ایسے گائیڈڈ میزائل برسائے آسمانوں سے، گائیڈڈ اسٹون برسائے آسمانوں سے، جنہوں نے نازل ہو کر کے ایک ایک جس کا نام لکھا ہوا تھا اس پہ جا کر کے گرا ہے اور اسے جا کر کے اس طریقے پر تباہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ بھاگا تھا اور بھاگتا ہوا گیا، یمن پہنچ گیا، اور یمن پہنچ کر کے اپنے لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ وہ جو آ رہا ہے نا پرندہ، ایسے پرندوں نے پتھر برسائے ہیں ہماری فوج پر، اتنے میں پتھر آ کے لگا اور وہ وہیں بھس ہو کر کے رہ گیا۔ وہ پرندہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کو نشانی دی گئی تھی کہ اس کو مارنا ہے تو نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے گائیڈڈ پتھر ان کے لیے بھیجے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، تو ان لوگوں کو کھایا ہوا بھس بنا کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے سورہ قریش کے اندر بیان فرمایا کہ ارے قریش والو، اللہ نے خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں احترام بھی دیا ہے، تمہیں امن بھی دیا ہے، تو جس رب کے نام سے تم احترام اور جس رب کے نام سے امن حاصل کر رہے ہو، اس رب کی خدمت بھی تمہارا اس کا تقاضا ہے کہ تم اس رب پر ایمان لاؤ اور اس رب کے دین کو تسلیم کرو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے نام پر اللہ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور قرآن کے لیے اپنی جانیں لگا ڈالیں، اس لیے کہ اللہ انہیں اسی قرآن کی وجہ سے دے رہا ہے، اسی اسلام کی وجہ سے دے رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے۔ اللہ رب العزت نے بخل کرنے والوں کو وعید سنائی ہے اور نماز میں ریاکاری کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا انعام عطا فرما کر کے خبر دی ہے کہ آپ کے دشمنوں کو تباہ کر کے اور بے نام و نشان کر کے رکھ دیا جائے گا۔ پھر سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ الکافرون کے اندر دو ٹوک الفاظ کے اندر کفر کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے کہ نہ تم ہمارے رب کو مانو گے نہ ہم تمہارے بتوں کو مانیں گے۔ یاد رکھو تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے طریقے پر چلیں گے، ہم قطعاً اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی ساز باز کریں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ النصر ہے جس کے اندر اللہ نے فتح و نصرت کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ گئے، لہذا اللہ کی تسبیح و تحمید کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اللہب ہے۔ نبی کا مخالف نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کہتے اسے بھی ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ابو لہب میرے نبی کا چچا تھا، ام جمیل میرے نبی کی چچی تھی۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر دونوں کی ہلاکت کو بیان کیا کہ انہوں نے میرے نبی کی مخالفت کی تھی، لہذا انہیں زندہ سلامت نہیں چھوڑا گیا اور عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ قل هو اللہ احد کے اندر اللہ نے اپنی تعریف کی ہے اور اپنی توصیف کی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ آپ اپنے رب کا ذرا تعارف کرا دیجئے، میرے نبی نے تعارف کرایا، اللہ کی زبانی تعارف ہوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی کے آپ پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لہذا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر چونکہ اللہ کی توحید ہے اس لیے یہ اکیلی سورت قرآن کریم کے 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے، اور 3 دفعہ اگر کوئی پڑھ لے تو پورے قرآن کا اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے، صرف اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ باقی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے پورا قرآن پڑھ کر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ اس کے بعد معوذتین، یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی اور اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو یا سحر ہو گیا تھا، احادیث کے اندر بالکل ایسی روایت ہے کہ اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تو اللہ نے ان آیتوں کی تلقین فرمائی کہ ان آیتوں کو پڑھیے، جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جن ان آیتوں کو پڑھا ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کانما نشط من عقال، ایسا لگتا تھا جیسے رسیوں میں جکڑے ہوئے کو کھول دیا گیا ہو، اس طرح اللہ کے نبی بالکل آزاد ہو گئے، اور پھر ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھتے رہے۔ ہمیشہ سونے سے پہلے اللہ کے نبی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر کے سویا کرتے تھے، ہمیں بھی اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سورۃ الناس کے اندر بھی اللہ نے یہی
یہی تلقین فرمائی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ علماء فرماتے ہیں کہ توحید کو تینوں قسمیں 3 آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرما دی، اور پھر فرمایا کہ وسواس الخناس جو دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں الوسواس الخناس سے پناہ عطا فرما دے، کیونکہ آج کل وسواس الخناس بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں وسوسے پیدا کریں گے، دین اور شریعت کے بارے میں وسوسے پیدا کریں گے، اس قسم کے لوگ بڑے پیدا ہو چکے ہیں، لہذا آج اس کی پناہ زیادہ مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو قرآن کریم کی ہماری مجلسیں ہیں، یہ واضح بات ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر قرآن کریم کو صحیح طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 28 دن کے اندر روزانہ آدھے گھنٹے میں پورے قرآن کریم کو بیان کیا جائے۔ کوشش تو ہم نے کی کہ ہر موضوع کی طرف اشارہ کرتے چلے جائیں، لیکن پوری طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن سن کر کے ایک چسکا لگ جائے، ایک مزہ آ جائے قرآن کریم کا، اور پھر بس اس قرآن کے پیچھے لگ جائے، اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم اگر اس مبارک مجمع کے اندر کسی کو ایک کو بھی اگر اس قرآن کا چسکا لگ گیا اور وہ قرآن سیکھنے پر لگ گیا تو میری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اس بنا پر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ اس قرآن کریم کو حرز جاں بنا لینا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے اور سینے کا نور بنا لینا ہے، اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اب درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اللہ بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جان بوجھ کر کیے ہوئے بھولے چوکے سے سرزد ہوئے سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما دے، جو جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے صحت اور شفا عطا فرما۔ بعض دوست دل کے مریض ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بعض کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بعض اور امراض کے اندر مبتلا ہیں اور وہ دعاؤں کی توقع اور امید رکھتے ہیں۔ میرے اللہ تو ان سب کو جانتا ہے، میرے مولا تو انہیں صحت اور شفا نصیب فرما دے۔ الہ العالمین شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اور اللہ مرنے والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ پل صراط کا گزرنا آسان فرما دے، اپنے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے، اپنے نبی کے دست مبارک سے جام کوثر ہمیں نصیب فرما دے، اپنی رضامندی اور جنت ہمیں عطا فرما دے، اپنی ناراضگی اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ میرے اللہ تو اسلام کا بول بالا فرما دے، اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج پوری دنیا کا کفر جمع ہو چکا ہے، اور جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے پر تل گیا ہے۔ میرے اللہ ان کے حامی اور ناصر عالم اسلام کے ایجنٹ اور منافقین بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ میرے آقا میرے اللہ تو نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کی مدد فرمائی تھی، نمرود کے مقابلے میں اللہ ابراہیم کی مدد فرمائی تھی۔ الہ العالمین ہر دور کے اندر اپنے نبیوں کی تو مدد فرماتا رہا ہے، اور سرکار کالی کملی والے کی فرعون و ہادی الامہ ابو جہل کے مقابلے میں تو نے مدد فرمائی، یہودیوں کے مقابلے میں تو نے مدد فرمائی۔ میرے مولا آج تیرے نبی کی امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، میرے اللہ تو اس امت کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، اور ان دشمنان اسلام کو ہلاک اور تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ امریکہ اور اس کے حواری اور اس کا بش اور اس کے حمایتی، اے اللہ ان سب کو تو پکڑ لے اور اپنی گرفت کے اندر لے لے۔ میرے اللہ ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی فرما دے، اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ الہ العالمین اے اللہ اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرما، قرآن کے نظام کو پوری دنیا میں نافذ فرما، اس ملک پاکستان میں قرآن کو نافذ فرما، اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور الہ العالمین ایسے لوگ جو دینداروں کے بھیس کے اندر اور قرآن و حدیث کے نام پر مسلمانوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، میرے اللہ تو ان کے شرور سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے، تو ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، کتاب و سنت کے مطابق ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں کو اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق ڈھال دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی رفع فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نصیب فرما دے، جن کے نرینہ اولاد نہیں انہیں نرینہ اولاد نصیب فرما دے، جن کے بچے
بچے بچیوں کی اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو بھی حل فرما دے میرے اللہ تو مجاہدین کی مدد فرما دے نصرت فرما دے شہداء کی شہادتیں قبول فرما لے الہ العالمین اللہ یہ جو قرآن کریم کی مجالس قائم ہوئی اور اس میں ہم نے قرآن کریم کو بیان کیا میرے اللہ سب کچھ تیرے لیے کیا اگر کہیں کوئی نفس کا حظ اور حصہ شامل اور اس کے سننے کو میرے اللہ تو اپنے لیے بنا کر کے قبول و منظور فرما لے اور اسے مقبول عام فرما دے الہ العالمین اللہ تو ہمیں اپنے مقبولین بارگاہ کے اندر شامل فرما لے اور کتاب و سنت کا فہم ہم سب کو میرے اللہ تو نصیب فرما دے الہ العالمین اللہ اس مبارک مجلس میں جس طریقے پر تو نے دین کے کام کی مختلف شکلیں پیدا فرمائی ہوئی ہیں الہ العالمین اس میں اور ترقی نصیب فرما دے اور کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما دے للہیت عطا فرما دے اور مسلمان کی تمام مساجد کو اسی طریقے پر آباد فرما دے ہر مسجد کے اندر اسی طریقے پر اعمال کو جاری و ساری فرما دے الہ العالمین اے اللہ اس ملک پاکستان کے جو بدخواہ ہے ان لوگوں کو اے اللہ تو تباہ و برباد فرما ایسے لوگوں کو اے اللہ تو اس دنیا سے نیست و نابود فرما اور اس ملک پاکستان میں جو کتاب و سنت کا نظام لانا چاہتے ہیں ملک کا اقتدار ان کے ہاتھ میں دے دے اور ان کے ذریعے سے کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما دے الہ العالمین اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما اے اللہ اس مبارک مجلس کے تمام شرکاء سب کے لیے اللہ ان کے دلوں کی جتنی حاجتیں ہیں تو پوری فرما دے میرے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین